بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. آپ لوگوں کو سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کمپوز کرنے کے لیے دے رکھی تھی۔ سب سے پہلے جو ہمارے سامنے کام ہے وہ مس فاطمہ کا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کافی تیکھا قلم ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے تو جیسے کہ تھوڑا سا لام آدھا نقطہ چھوٹا کر رہے ہیں، عین مجموعی طور پر عین تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پہلے والے حروف کو کا چھوٹا ہونے کی وجہ سے عین بڑا لگ رہا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ حروف چھوٹے ہیں اور اپنی بھرپور شکل میں بھی نہیں ہے۔ جیسے لام اور الف کے درمیان تھوڑا سا 1.5 نقطے کا فاصلہ ہو تو یہاں پر فاصلہ کم ہے۔ غیب میں یہ والا شوشہ نہیں آئے گا، نارمل جو بھا اور بھا میں جو شوشہ بنتا ہے وہی یہاں پر ہوگا۔ اور 2 نقطے شہادہ کے والرحمن، اب تھوڑا اوپر سے شروع کریں تاکہ نون دبے نہیں، اور ڈیم اور نون کے درمیان فاصلہ بھی بہت کم ہے۔ یہاں جیسے واو چھوٹا ہو گیا، یہ والے حروف بھی چھوٹے ہیں۔ مالک القدوس السلام، لام ایسے شروع ہوتا ہے کہ ایسے اوپر سے یہاں پر خلا ہوتا ہے، تو یہ خلا نہیں ہے۔ مہیمن میں ایک شوشہ یہ ایکسٹرا آ گیا ہا کے بعد والا، کیونکہ ہا کے بعد یہ جو اٹھان ہے یہی شوشہ ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر حمزہ آئے گا، باریک مصور شد آئے گی، اللہ الاسماء الحسنى يسبحون ويحسنات الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہاں فاصلہ آ گیا درمیان میں، ٹھیک ہے۔ الفاظ چھوٹے ہو رہے ہیں، ان کے سائز کے اعتبار سے ان کا قد چھوٹا ہے، ان کے نقطوں کے حساب سے۔ اور ویسے تو کمپوزیشن میں لفظوں کو مختصر کیا جاتا ہے، لیکن لفظ مختصر ضرور ہوں لیکن اپنی مجموعی شکل میں ان کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہاں بالکل مختصر اور غیر مکمل لگ رہے ہیں، جو کہ میں قلم سے جس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہاں حسنہ کا یا نیچے چلا گیا، فی کے یا کو بھی دیکھیے گا، واو کو بھی دیکھیے گا، تو لفظوں کو تھوڑا سا اوپر سے شروع کرنا ہے۔ کام اچھا ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ممتاز۔ دوسرے نمبر پر مس سعدیہ کا کام ہے، یہاں با بہت بڑی کر دی بسم اللہ میں، یہ اچھا لکھا ہے ماشاء اللہ۔ عالم، یہ لفظ تھوڑا سا عین بڑا ہو گیا، باقی ٹھیک ہے۔ اس کو لائن پر لے کے آئیں لفظ اللہ کو۔ الملک القدوس، سین کے دندانے بڑے ہو گئے۔ مہیمن العزیز الجبار المتکبر، بہت اعلیٰ۔ سبحان اللہ عما یشرکون، ٹھیک۔ اللہ الخالق، نقطہ یہاں بعد میں کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ یہ دیوانی والا ٹچ ہو گیا، اس کو یا تو ایسے اوپر نقطہ لگائیں یا پھر یہ لگائیں، یہ بات پھر وہ دیوانی والے ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، ممتاز، بارک اللہ فیک۔ اچھا، مس فاطمہ نے ابھی جوائن کیا ہے، مس فاطمہ کا کام ہم نے چیک کر لیا ہے تفصیل سے، میں اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے جوائن کر رکھا ہے یا نہیں۔ شیخ عظمت اللہ کا کام ہے، یہاں پر میم کافی لمبے ہو گئے بھائی، بہت لمبے ہو گئے، چھوٹے کیجیے۔ ہاں اور میم کے درمیان ایک نقطے کا فاصلہ بھی ہونا چاہیے اس طرح سے، اور یہاں پر
یہ حصہ آپ کا بہت کمزور بھی ہو گیا، ایک تو ڈائریکٹ نیچے آ رہا ہے اور کمزور بھی ہو رہا ہے یہ حصہ۔ باقی بہت اچھا لکھا ہے۔ آئین کو بہتر کیجیے، اس کو چھوٹا کیجیے، اس کو تھوڑا سا اور اٹھا کے نیچے لائیے۔ یہ حصہ پھر کمزور ہو گیا، میم لمبے ہو گئے۔ یہ پھر اچھا لکھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، میم بہت لمبے ہیں۔ وہی میں نیچے آ گیا، لائن پہ آنا چاہیے، تھوڑا اور اوپر سے شروع کریں۔ یہ سکون میں ایک شوشہ اور اٹھان کی صورت میں ایسے کر کے یہ چیز، یہ چیز اس کو دیکھیے گا۔ باقی بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں بھی دیکھیں، یا ایسے کر دیں یا پھر ایسے کر دیں۔ یہ بڑا ہو گیا، یہ تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں تاکہ کاف کو زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی کاف چھوٹا پھر اس کو یہاں سے۔ اب یہ یہاں سے شروع، آپ نے کیا کیا کہ یہ لائن ہے، آپ نے یہ لائن کا قریب سے شروع کیا تو یہ اس کو بڑا لے کے جانا پڑا اور پھر اس کو بھی بڑا کرنا پڑا، جو کہ غلط ہے۔ اس کو دیکھیے گا، ماشاء اللہ بہت اعلیٰ، خط بہت اچھا ہے ماشاء اللہ۔ یہ مس لائبہ کا کام آیا ہے، بہت خوب۔ ماشاء اللہ کو تھوڑا سا کھولیں، درمیانے فاصلے زیادہ ہوں، قریب قریب ہو گئے اور یہ اچھے ہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ والا ہا آئے گا یہاں پہ، الملک، لام قریب قریب ہو گئے، قدوس سین چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب باہر ایسا نہیں ہوگا، ایسے جڑے گا، سبحان اللہ عما یشرکون، بہت اچھے بہت اچھے۔ اس کو بھی دیکھیں، زبردست۔ سماوات میں یہ اٹھان ہوگی تیسرے شوشے کی، یہ اٹھان ہوگی۔ سبحانہ میں بھی تین شوشے کے بعد پھر اٹھان ہوگی۔ آپ کے الفاظ بھی کچھ قلم کے حساب سے چھوٹے بن گئے ہیں، لفظوں کی شکل پراپر مکمل ہو اور اس میں فنیشنگ بھی ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس جویریہ کا کام ہے، بہت اچھے ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ ذرا ترشا کر کے چھوٹا کریں۔ والشہادہ، لام، لام شین آئے گا، والشہادہ۔ والرحمن الرحیم، رحمان ایسے نہیں ہوگا، رحیم نہیں ہے، ہاں کے بعد اٹھان ہوگی۔ رحمان میں گول والا میم ہے، گول والا ہا ہے، پھر رخ ٹھیک کریں، ٹھیک کریں۔ سین کا شوشہ ایک زیادہ کر دیا۔ السلام میں لام کی کمی ہے، مہیمن میں یا کی کمی ہے، عزیز کا غین کا نقطہ زا کا غین پہ ڈال دیا۔ با را، را، با کا شوشہ ہی نہیں ہے کاف کے بعد۔ اس کو دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہ بہت بنیادی غلطیاں آپ کی املا کے حساب سے۔ خالق، قاف کے نقطے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، صاد کا شوشہ غائب ہے۔ حسنا میں نون کی اٹھان نہیں ہے، با کی اٹھان نہیں ہے، غائب ہے سر جگہ، لام غائب ہے۔ سماوات میں یہاں اٹھان نہیں ہے تیسرے شوشے کی۔ زا کا نقطہ عین پر ڈال دیا ہے، اس کے رخ ٹھیک نہیں ہے۔ خط بہتر ہے ماشاءاللہ، لیکن املا کی غلطیاں زیادہ ہیں، ان کو درست کیجیے گا، یہ میں بتاتا ہوں۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کی درست نہیں ہو رہی تو غور سے دیکھا کریں۔ کریکشنز کی طرف آتے ہیں۔
یہ لائن سے اوپر ہو گیا نا؟ یہ لائن پہ آیا، لیکن آپ لوگ اس کو شروع ہی نیچے سے کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کو تو لائن پہ لانا ہے، تو کیا کر دیا، اس کو چھوٹا کر دیا، تو اب اس کی شکل مکمل نہیں ہوئی. یہ ہوتا ہے جیسے کہ لا ہے، لا ایسے ایسے کر کے ایسے کر دیا، نہ یہاں سے 1.5 نقطہ ہے، نہ یہاں سے 4 نقطے ہیں، اس کی اپنی شکل مکمل ہونی چاہیے. طرح سے اب عالم، عالم کا جو لفظ ہے، اب عین، یہ لام، لام کو 2 نقطوں سے اوپر تو لے کر جانا ہی نہیں ہے نا. اب میم پورا کا پورا آئے گا. یہ اب الغیب کا جو لفظ ہے، یہ یہ کوئی شوشے ایک جیسے ہوں. والشہادہ، یہ تیسری اٹھان، پھر یہ ہاں. اب جیسے ہوا رحمان ہے، تو رحمان کو دیکھیں گے پراپر بنا ہے، پھر اس کے بعد 1 نقطے کا فاصلہ، پھر میم، پھر نون. الرحیم میں بھی یہ والا ہاں آئے گی. الملک جو لکھا تھا، تو یہ پراپر لام کے درمیان نقطے کا فاصلہ. اسی طرح القدوس ہے، تو دال پراپر بنائیں، چھوٹا نہ بنائیں. سین جو ہے، یہ بس 1 2 3. السلام، ایک تو الف ہے، پھر لام بھی ہے، اور لام کے بعد یہ سین ہے، پھر یہ شوشہ، یہ مطلب اوپر سے آنا یا نقطہ بچے گا. اب مہیمن، اب اوپر سے شروع کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے نا، یہ یا ہے، یہاں تک ہا ہے، اور اگر دوسرے ہا کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر یہ اٹھانا، یہ اٹھان، یہ یا ہے. العزیز میں یہ اس کا نقطہ اس پہ ڈالیں. الجبار میں دیکھیں مصلحبہ، یہ جیم ہے. المتکبر میں
काफ के बाद ये बा और ये रा। अब सुबहाना में अगर ये वाला सीन बनाते हैं तो ये बा, ये उठेगा, फिर हा, और अगर ये वाला बनाते हैं तो ये उठेगा। ये वाला मीम है अम्मा यशरिकून में। ये देखें, एक दो, ये राग से पहले ये शोश। शीन कशीदा होगा तो डायरेक्ट अल खालिक इस तरह से है। काफ के दो नुक्ते उसके साथ अटैच है। मुसव्विर में ये शोशा लाजमी है स्वाद का। इसमा में भी देखें, ये सीन के बाद ये उठान ही सीन का तीसरा शोशा है। अल हुस्ना में अगर कशीर करते हैं तो ये नून की उठान, और अगर दंदाने वाला बनाते हैं तो युसब्बिहु में भी यही आता है करके। ये युसब्बिहु कशीदा के साथ, और ये दंदाने वाले के साथ। पा जो है ना, ऐसे करके ये इसके ऊपर से लाते हैं, ऐसे करके यूं नहीं लाते। असमावत में ये उठान है सीन के तीसरा शोशा, फिर मीम। अल अर्द में या तो ये दौद है या फिर ये दौद। ये वाला जो होता है वो ये दीवानी में होता है। हकीम में काफ को ज्यादा बड़ा न करें, दो नुक्ते का उसके दरमियान से काफ शुरू, ये आया। वो अजमतुल्लाह भाई का बहुत करीब जा रहा था, इसके करीब आ रहा था, इसको बस ठीक था। इसको देखिए, मैं हैंडमेड पेपर पे लिखता हूँ, बाहर भी है, हैंडमेड भी है।
اسپیڈ چیک کریں آپ لوگ. یہ انک زیادہ آ گئی، یہ ٹچنگ فنیشنگ بھی کرتے ہیں. اب جیسے یہ لفظ سب سے زیادہ خراب ہے نا اس کو دیکھیے گا.
یہ تو میں نے فنیشنگ کی، اب یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو اس کو میں ٹچنگ کروں گا. نپ نپ سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں بھی جہاں مسنگ ہے وہ میں پہلے ٹچنگ کر لوں، اس کے بعد اس کی فنیشنگ کی طرف آتا ہوں. جیسے یہاں دیکھیے گا تھوڑا گول گول سا ہو رہا ہے. یہ آپ کو آپ کا مطالعہ اور مشق بتائے گی کہ آپ کا کون سا لفظ خراب ہو چکا ہے، اس کو درست کرنا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں نوید صاحب آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا، یہ بات تو آپ نے صحیح بولی کہ خاص پتہ چل رہے ہوتے ہیں جہاں غلط ہو رہے ہیں یا کہیں ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنی محنت کے بعد جب سب ختم ہوتا ہے نا، کچھ ٹھیک کرنے آؤ کچھ اور خراب ہو جاتا ہے چیز، انک اسپیل ہو جاتی ہے. یہ والا مسئلہ آ رہا ہے مقہر پہ، کیونکہ میری پریکٹس گلوسی پہ تھی. اب وہ مقہر ہوں یوز کرتی ہوں تو یہ والا ایشو آتا ہے جو یہ آخر میں نیٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں ہوں تھوڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ الفاظ میں نے اسکریچ ہوں کرنے کی کوشش کیے تھے، ہوں لیکن ہوں. وہ بہت عجیب و غریب شکل میں ہو گئے. جی بالکل. اصل میں پیپر میکنگ کے اوپر بھی ہے کہ پیپر اچھا بنا ہوا نہیں ہوتا تو پھر اس میں ایک دفعہ لفظ خراب ہو جائے. دوسرا یہ کہ پھر وہ ہماری فنیشنگ کی کمزوری کی وجہ سے جو ہم ترتیش اور یہ نظافت جو ہمیں نہیں آتی، تو اس کی بھی مشق کرنی پڑتی ہے کہ آپ بالکل کو بالکل کتنا صحیح. کتنا دباؤ رکھنا ہے اپنے بلیڈ کا اپنے پیپر پر. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ کے پاس اچھا کاغذ ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ تفتیش میں بھی نظافت میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا اس میں عمل دخل ہے. تو خیر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو تجربہ ضرور ہو جاتا ہے کام آئیڈیا ہو کرنے سے. جاتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جیسے انڈیویجول ورڈز کی پریکٹس کرتے ہوئے تو ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں اینگل، لیکن جب کمپوزیشن میں ڈالنے کی کوشش کرو تو وہ کمپوزیشن کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے، تو چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. ہوں. یہ دیکھیں جیسے جیسے چھوٹا ہوتا جائے گا تو آپ کو خوبصورت نظر آئے گا باقی حروف کی بنسبت. تو ابھی اس میں فنیشنگ ابھی نہیں ہے، بس گول گول ہو رہے ہیں تھوڑے سے، لیکن اس میں بڑا تلاش خراش کے میں نے ایک ایک چیز کو درست کیا ہے. تو یوں مجموعہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو بہرحال پیپر پر بھی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کوئی بھی آپ کے پاس مقام باہر پیپر ہو تو اس پہ آپ ایک جیسے کہ آپ نے
ایک نقطہ بنایا، بالکل اسموتھ اور صاف سرفیس ہے. جب آپ نے یہ نقطہ بنایا، آپ اس کو اچھی طرح سوکھنے دیں. جب تک یہ سوکھتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم کسی اور لفظ کو لے لیتے ہیں جو زیادہ خراب ہے. ام، جیسا کہ لفظ لا کو لے لیتے ہیں. یہاں بھی انک میری زیادہ ہو گئی تھی، تو پہلے اس کو تھوڑا سا مسنگ ایریاز کو فل کرتے ہیں. یہاں بڑا تحمل چاہیے ہوتا ہے آپ کو. مسنگ ایریاز کو فل کرنے کے بعد اب ہم ذرا اس کی نظافت کی جانب آتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے یہاں سے اسکریچ کر دیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہاں سے اس کی جو گول سی ٹپ ہے وہ مسنگ ہے. تو اب اس میں نے چونکہ اس جگہ پہ میں نے اسکریچ کر رکھا ہے، پھر بھی مجھے اس کے اوپر لکھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں آپ انک اسپریڈ کرتی ہے اس پہ یا نہیں. پیپر کا اچھا ہونا ضروری ہے. لکھتے ہوئے بال برابر اوپر سے، پھر یہ موٹا ہو گیا ہے. آپ کو کیمرے میں تو بہت زیادہ باریکیاں اور اس کی یہ چیزیں دکھ رہی ہوں گی. میں تو بالکل قریب سے بھی دیکھوں تو پھر یہ جا کے تب دکھتا ہے. یہ بہت زوم ان کیا ہوا ہے میں نے. اس کے لیے آپ میگنیفائنگ گلاس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے تاکہ آپ کی آنکھیں سلامت رہیں. یہ پیپر کوئی خاص آپ یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے کچھ سال پہلے مقرر کیا تھا بالکل یہ جو فوٹو کاپی والا پیپر ہوتا ہے اس پہ. آپ والے میں تھوڑا سا مجھے کچھ ٹیکسچر فائبر ٹائپ کا نظر آ رہا ہے. یہ فائبر بالکل یہ جوٹ کا فائبر ہے، اور یہ اچھا جوٹ پیپر ہے. یہ بالکل ہینڈ میڈ پیپر ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پلپ وغیرہ. اچھا 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 تو ہاں یہ اس کی تھکنس بھی زیادہ ہوگی. ہاں یہ تقریباً کوئی 150 گرام کا پیپر ہے، اور ایسے ہینڈ میڈ پیپر ہے. اس کے اوپر پھر مقرر کیا ہے. اس کے اوپر مقہر کیا ہے، تو اس پہ زیادہ مزہ آتا ہے پھر لکھنے کا. اچھا ہوں اور اس کے اوپر اچھی خاصی کوٹنگ، یعنی 3+3 کوٹنگ. تو اگر میں 2-4 دفعہ بھی مٹاؤں اور پھر بھی لکھوں تو زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن وہی چیز ہے کوٹنگ کہ ایز این اسکریچنگ پہ ڈپینڈ کارن کرتا سٹارچ والی ہے یا ایگ واش ہے؟ کیا ہے. آپ نے دونوں کیے ہیں جی اس جی میں؟ دونوں. 3+3 کا مطلب یہ کہ 3 کوٹس پہلے کارن سٹارچ کے ہیں، اور 3 کوٹس اس کے بعد پھر ایگ وائٹ کے ہیں. اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے کارن سٹارچ سے اچھی طرح اس کے جو نیچے کے بالکل نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں کاغذ کے، وہ بھی فل ہو جاتے ہیں. ایک پرائمر کا جو ہے یہ درجہ رکھتا ہے، اور یہ کارن سٹارچ بالکل فلنگ کر دیتا ہے پیپر کو اچھی طرح، تانے بانے اس کے پیک کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد انڈے کی جو اوپر کی لیئر رہتی ہے، یہ گویا کہ آپ اسکریچنگ جو کر رہے ہیں یہ انڈے کی لیئرز اتر رہی ہیں. پہلے تو آپ اتنے ہلکے ہاتھ سے کریں کہ آپ کے انڈے کی لیئر نہ اترے، بلکہ آپ کی جو انک ہے، ڈرائنگ انک ہے، چونکہ وہ انڈے کی لیئر کے اوپر اوپر رہتی ہے تو وہ اسکریچ ہو رہی ہو. اور اگر آپ تھوڑا سا زیادہ زور لگائیں گے تو پھر وہ انڈے کی لیئر بھی ساتھ جائے گی.
اور اگر بہت زیادہ نوک کا استعمال کریں گے، اس کے اوپر بھی ہے کہ آپ کٹر کیسے یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا یہ ہے کہ پیپر بھی پھٹ سکتا ہے۔ اب جیسے کہ یہ میں نے ڈاٹ ڈالا تھا، اب میں بالکل اس کو یہ نہیں کہ جلدی جلدی کروں آواز بھی آئے، بالکل آرام آرام سے، گویا کہ پیپر کے اوپر ایسے بالکل یہ دیکھیں میں انک اتار رہا ہوں، میرے پیپر کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا نشان دکھے گا نیچے، کیونکہ میں صرف اوپر سے انک ریموو کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا زور لگاؤں گا تو وہ، اچھا اسی جگہ پر میں آہستہ 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 بلیڈ چلاتا رہوں گا، یہ آہستہ آہستہ یہ بھی ریموو ہوتا رہے گا اس کا نشان۔ لیکن مجھے جلدی نہیں کرنی کہ میں جلدی کروں اور پھر سارا کام خراب ہو جائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، تھوڑی دیر میں بالکل اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ پہلا طریقہ تو یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آپ اگر لکھتے ہیں تو لکھ کر، یہ میرے پاس ابھی کاٹن برڈ ہے نہیں، ورنہ یہ کہ میں لکھوں اور کوئی لفظ مجھ سے خراب ہو جائے، جیسے میں لکھوں وہ خراب ہو جائے، تو یہ خراب ہو گیا، فوراً کاٹن بڈ لے کے اس پہ اپنا لعاب لگا کے فوراً اس کو اس طرح سے ہٹا دیں۔ اب چونکہ یہ تھوڑی سی ایکریلک انک ہے اس لیے نہیں ہٹی، میں ذرا سومی انک یوز کرتا ہوں، سومی انک یوز کرتا ہوں، اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اتر کاٹن بڈ ہوگا تو وہ ایزیلی پورا کا پورا اس کے اوپر سے ریموو ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ کہ کاٹن بڈ سے تھوڑا سا ایریا ہمارا اس پہ فوکس رہتا ہے، زیادہ اسپریڈ نہیں کرتی جگہ پر، دوسرے الفاظ خراب نہیں ہوتے۔ میں نے تو نارمل ٹیشو لیا، اس کو لعاب لگا کے پک کیا، تو اس کی وجہ سے یہ پھیل گیا تھوڑا سا، ورنہ یہ کہ فوراً فوراً صاف کریں تو بالکل ایزیلی، وہ کسی لیس دار چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے، پانی سے بھی ریموو ہو جائے گا لیکن پانی اپنا اثر چھوڑے گا اور کاغذ آپ کا نیچے سے گیلا اور ویک ہو جائے گا۔ لیس دار چیز جیسے لعاب، یعنی یہ جو تھوک جسے ہم کہتے ہیں، اور یا تو آپ پھر بھنڈی کی لیس وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کا کارنر یہ والا مٹایا ہے، دیکھیں اب اس کا نشان بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اس کی نظافت کی، ترتیش کی، فنیشنگ کی بھی مشق کرنی ہے آپ نے۔ کوئی ایک نقطہ ڈال کے پراپر سالڈ ڈارک جیٹ بلیک نقطہ ڈال کے اس کی ذرا فنیشنگ کریں تاکہ اندازہ ہو۔ کٹر اس کے لیے بالکل شارپ کٹر چاہیے، بالکل کٹر کی نوک بھی استعمال نہ کریں بلکہ نوک کے تھوڑے سے نیچے کا حصہ، تاکہ کاغذ پر زیادہ اثر انداز نہ ہو، زیادہ نہ پھاڑے۔ یہ ساری چیزیں اس پہ منحصر ہیں، کاغذ اچھا ہونا، بلیڈ کا اچھا ہونا، انک کا اچھا ہونا۔ جو نارمل ایکریلک انکس ہیں وہ ویسے تو سوکھتی ہیں اور واٹر پروف ہوتی ہیں، پانی سے نہیں ہٹیں گی۔ یہ تو میں نے فوراً فوراً ہٹائی تو ہٹ گئی، تھوڑی دیر بعد ہٹاؤں تو وہ نہیں ہٹے گی۔ تو جو واٹر پروف اور ایکریلک انکس ہوتی ہیں ان کی اسکریچنگ آسان ہوتی ہے، اور جو اچھا، نان واٹر پروف ہوتی ہیں ان کی اسکریچنگ تھوڑی زیادہ مشکل ہوتی گلوسی یا میٹ پیپر پہ جب کام کرتے ہیں تو یہ سومی اریسر سے بھی ریموو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو کار کیا ہوا تھا اس پہ نہیں ہو رہا تھا یوز، تو یہ ہے۔ اسکریچ کرنے سے مسئلہ صرف یہ آ رہا تھا کیونکہ میرا پیپر مجھے لگ رہا ہے بہت پتلا ہے، وہ ذرا سا اسکریچ کرو تو نیچے سے جگہ مطلب بچتی ہی نہیں ہے، اور پھر اس پہ دوبارہ انک لگانے کی کوشش کرو تو پھر وہ پھیل جاتی ہے ساری انک، کیونکہ کوٹنگ نہیں ہے اتنی جتنی آپ کہہ رہے ہیں probably۔ جی 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 جی۔ تو
اگر کوٹنگ ہلکی ہو تو پھر اسکریچنگ بھی اچھی نہیں ہوتی ہے آپ کی. اسی لیے مشق کے لیے تو آپ کریں کہ مشق کے لیے اگر آپ سنگل کوٹڈ پیپر استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ کوئی کام فائنل کر رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 2+2 یا 3+3 پیپر کا استعمال کریں، تاکہ آپ کی اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے اور فنیشنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ آسانی سے آپ کا کام ریموو ہو سکے. تو اور نارمل اگر صرف پریکٹس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ سنگل کوٹ کا استعمال کریں، صرف ایگ وائٹ کا سنگل کوٹ کر دیں. وہ بٹر پیپر پہ بھی آپ سنگل کوٹ ایگ کا کر کے اس پہ بھی بہت اچھی مشق ہو سکتی ہے. بٹر پیپر پر صرف پانی سے کوٹ کر کے تھوڑی دیر سوکھنے دیں، سوکھ کے جب اس کے اوپر مشق کریں تو اس کے اوپر بھی قلم اچھا چلے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ سمجھیں اور اپنی مشق میں لائیں، تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا. میں جیسے جیسے مٹا رہا ہوں وہ صاف ہو رہا ہے، لیکن کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ کوئی جلدی نہ ہو. جلدی کریں گے کہ بھائی مٹانا ہے تو تھوڑا ٹائم لے لیں، مٹ تو جائے گا نا، کام خراب تو نہیں ہوگا. لیکن اگر میں اس کو یوں کرتے رہوں یوں کروں تو پھر دوسری دفعہ اس کو یہ لکھنے کے قابل نہیں ہوگا، نشان بھی آ رہے تو پھر نیچے کی لیئر بھی اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گی، تو فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں اب اس پہ نشان بھی آ گیا اور یہ اکھڑ بھی رہا ہے، یہ اس کا پلپ یہ باہر آ رہا ہے. تو جلدی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جگہ اسموتھ ہے اور یہ جگہ خراب ہو گئی، تو یہ چیز ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ تھوڑا بہت یہاں پہ یہ ڈرائینس کی وجہ سے انک ایبزارب ہو گئی ہے اور یہاں پر انک باقی ہے دوسرے والے سے. تو جیسے جیسے آپ دیکھیں اب النزیق لفظ کو دیکھ لیں، باقی لا کو بھی تھوڑا بہت میں نے فنش کیا ہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. جیسے اب ایک ایک حرف پہ محنت ہوگی، ایک ایک حرف پہ محنت ہوگی تب جا کے مجموعی طور پر مجموعہ اچھا لگے گا. تو یہ دیکھ لیں کہ اس کی کریکشن کر لیں. اور آج کون سی کلاس ہے ہماری؟ کلاس نمبر اگلے کلاس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو سائن کا پیٹرن بتایا تھا نا؟ نہیں سر، نہیں بتایا. نہیں، سائن کے حوالے سے بات تو ہوئی تھی نا، جو کتبہ اور کتبت ہو یہ چیزیں. نہیں ابھی تو نہیں، سگنیچر کا تو کچھ نہیں ہوتا ہے ابھی آپ نے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سگنیچر کا رکھتے ہیں. تو باقی آپ ذرا کچھ یہ جو آپ کو میں جملہ دے رہا ہوں اس کو آپ خط رقم میں کمپوز کر کے لائیں ایز اے سگنیچر. آپ کے لیے یہ ٹاسک ہے، آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ اس کو میں نصب میں لکھ رہا ہوں، آپ نے رقم میں لکھنا ہے. اچھا، فیمیل کے لیے کتبت ہوں اور میل کے لیے کتبہ ہوں، یعنی تا کا اسے تا کا اضافہ ہے میل کے لیے، اور سوری فیمیل کے لیے. میل کے لیے صرف کتبہ ہوں کا لفظ. کتبہ ہوں یعنی اسے لکھا، کتبت ہوں اسے لکھا. مثال کے طور پر کتبت ہوں فاطمہ تلمیذۃ معروف
غفر اللہ لہما. کتبت فاطمہ یعنی اسے لکھا فاطمہ نے، تلمیذۃ معروف جو کہ شاگردہ ہیں معروف کی. غفر اللہ لہما اللہ ان دونوں کی مغفرت فرمائے. ہاں یہ 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 دعا ہے، دعا بھی ہے اور سائن بھی ہے. تبتھو. اچھا آپ لوگوں نے یہ اس کو رقعہ میں لکھ کے لانا ہے، اور پھر میں اس میں مزید جو باتیں ہیں سگنیچر میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور جو یہ جو سائن کیا ہم نے، یہ ایک لائن کی اور ایک جملے کی اور ایک عبارت کی صورت میں ہے، اور ایک میں جو جیسے عام طور پر اپنا دستخط کرتا ہوں یہ پیٹرن کی صورت میں. تو یہ پیٹرن کی صورت میں کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے سائن بنانا ہے، اس کا کیا ٹریڈیشنل طریقہ ہے وہ. اور یہ جو عبارت کی صورت میں کب کب ہم سگنیچر لکھتے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگی. اپنی غلطیاں ٹھیک کریں جو آپ کی اس میں آئی، اور اس کے بعد آپ اپنے یہ عبارت والا اس کو خط رقعہ میں لکھ کے لائیں انشاءاللہ. پھر آپ سے اگلی کلاس میں سر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج ہٹ نس کی کلاس نہیں تھی؟ آج بدھ کا دن نہیں، آج پیر کا دن ہے. تو سر پیر کو تو پیر اور بدھ کو رقعہ کی کلاس رکا کی ہوتی ہوتی ہے. ہے جی، رقعہ کی ہی ہے آج. آپ اوہو، لیٹ ہو گئی. نہیں سر میں نس کی سمجھ رہی تھی اور میں 9 بجے نس میں ڈھونڈ رہی تھی. مجھے چلے لگا آج سوموار کو نس کی کلاس ہے، سوموار اور بدھ رکا کی کلاس تھی. کل ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ. چلیں سر ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. ٹھیک، یہ ہوم ورک ہے، اس کو رقعہ میں کنورٹ کر کے لائیے گا، ڈفرینٹ یعنی سمپل بھی اور اس میں ویریشن کے ساتھ بھی. انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.